کوئی شخص کسی پر اعتراض کرتا ہے تو اس اعتراض کرنے کی کئی ساری وجوہات ہوتی ہے۔ اس میں سب سے بڑی جو وجہ پائی جاتی ہے، اعتراض کرنے کی سب سے بڑی جو وجہ پائی جاتی ہے، وہ اعتراض کرنے والا شخص اپنی کم علمی کا اعتراف کر رہا ہوتا ہے کہ جو آپ نے بات کہی وہ میرے مطالعے سے باہر ہے۔ اب تیرے مطالعے سے باہر ہے تو وہ تیری غلطی ہوئی اور تیری کم علمی ہوئی۔ حامدوں و مسلیوں و مسلمہ، یہ ایک نوجوان عالم ہے مولانا مظفر جمیل کشمیر سے، اور مولانا سعد صاحب کاندھلوی کے معتقدین میں سے ہیں۔ اب یہ جو ان کا ویڈیو ہے یہ کچھ سال پرانا ویڈیو ہے، یہ بہت بڑا لاجیکل بلنڈر ہے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کا جواب دوں، لیکن جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابھیل کے فتوے کے بعد کچھ لوگوں نے ان کا یہ ویڈیو پھر سے سوشل میڈیا پر پھیلانا شروع کر دیا۔ مجھے بھی بہت سے لوگوں نے بھیجا، اس لیے اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مختصر میں اس کا جواب دے دیا جائے۔ مختصر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اپنی طرف سے اس کا جواب تیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خود انہی کی باتوں سے انہی کا جواب دے دیا جائے گا۔ یہ تو طریقہ احسن ہے اور یہی اصل طریقہ ہے۔ اس ویڈیو میں یہ محترم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو معترضین ہوتے ہیں، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، ان کا اعتراض 3 وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے۔ نمبر 1 کم علمی کی وجہ سے، نمبر 2 حسد کی وجہ سے، اور نمبر 3 بدگمانی یا بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ اس سے پہلے کہ میں جواب دوں، آپ ذرا یہ بات سمجھیے، مولانا سعد صاحب کاندھلوی اپنے بیانات میں بہت سی باتیں کرتے ہیں اور ہم ان پر اعتراض کرتے ہیں، یعنی مولانا سعد صاحب متکلم ہوئے اور ہم اعتراض کرنے کی وجہ سے معترض ہوئے۔ تو اسی طرح ہمارا جو اعتراض ہوتا ہے یا مروجہ تبلیغی جماعت کی خلاف شرع باتوں پر کسی بھی معترض کا جو بھی اعتراض ہوتا ہے وہ بھی تو ایک کلام ہی ہوتا ہے، اور اس کلام کے ہم متکلم ہیں۔ اور مولانا مظفر جمیل صاحب کا یہ ویڈیو یا مولانا مظفر جمیل صاحب کی یہ باتیں ہمارے اس کلام کے اوپر اعتراض ہے، یعنی جس طرح ہم مولانا سعد صاحب کاندھلوی کی باتوں پر اعتراض کرنے کی وجہ سے معترض ہوئے، اسی طرح ہمارے اعتراض پر اعتراض کرنے کی وجہ سے مولانا مظفر جمیل کشمیری بھی معترض بن گئے۔ اس ویڈیو سے وہ کیا کر رہے ہیں؟ اعتراض ہی تو کر رہے ہیں نا۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ مولانا سعد صاحب کے حق میں ہم اعتراض کرنے والے بنے اور ہمارے حق میں مولانا مظفر جمیل کشمیری اعتراض کرنے والے بنے۔ اب ان کی کلپ سنیے۔ کوئی شخص کسی پر اعتراض کرتا ہے تو اس اعتراض کرنے کی کئی ساری وجوہات ہوتی ہے۔ اس میں سب سے بڑی جو وجہ پائی جاتی ہے، اعتراض کرنے کی سب سے بڑی جو وجہ پائی جاتی ہے، وہ اعتراض کرنے والا شخص اپنی کم علمی کا اعتراف کر رہا ہوتا ہے کہ جو آپ نے بات کہی وہ میرے مطالعے سے باہر ہے۔ اب تیرے مطالعے سے باہر ہے تو وہ تیری غلطی ہوئی اور تیری کم علمی ہوئی، نہ کہ اس کہنے والے کے اوپر اعتراض کر دے۔ چہ جائے کہ وہ یوں کہتا کہ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی یا یہ بات میرے مطالعے سے باہر ہے، آپ مجھے سمجھا دے اور آپ بتا دے کہ یہ بات کہاں پر ہے، میں بھی اس کا مطالعہ کر لوں۔ ان کا پہلا اعتراض یہ ہے کہ اعتراض کرنے والا اپنی کم علمی کا اعتراف کر رہا ہوتا ہے۔ اب چونکہ مولانا سعد صاحب کے حق میں ہم اعتراض کرنے والے ہوئے، لیکن ہمارے حق میں تو مولانا مظفر جمیل کشمیری بھی اعتراض کرنے والے ہوئے، تو جو حکم مولانا سعد صاحب پر اعتراض کرنے والے کا ہوگا تو وہی حکم ان کے اعتراض کرنے والے کے کلام پر اعتراض کرنے والے کا کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ ہے تو دونوں ہی معترض، نفس اعتراض میں تو دونوں برابر ہیں۔ اس لیے ہم مولانا مظفر جمیل کشمیری سے وہی بات کہیں گے جو وہ مولانا سعد صاحب کے معترضین کو کہہ رہے ہیں کہ مولانا مظفر صاحب، آپ جو ہمارے اعتراض پر اعتراض کر کے خود معترض بن گئے ہیں، تو جان لو کہ اعتراض کرنے والا دراصل اپنی کم علمی کا اعتراف کر رہا ہوتا ہے کہ جو بات آپ نے کہی وہ میرے مطالعے سے باہر ہے۔ تو مولانا مظفر صاحب، جو بات میں نے اپنے اعتراض میں پیش کی ہے، اگر وہ آپ کے مطالعے سے باہر ہے تو یہ آپ کی غلطی ہے نا۔ اس میں میری یا مولانا سعد صاحب کاندھلوی پر اعتراضات کرنے والے معترضین کی کیا غلطی؟ مولانا مظفر صاحب، آپ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو بات آپ معترضین حضرات کر رہے ہیں یہ کہاں لکھی ہے بتا دیں تاکہ میں بھی اس کو اپنے مطالعے میں لے لوں۔ اب معترضین پر جو یہ دوسرا اعتراض کرتے ہیں اس کو سنیے۔ اور دوسری وجہ اعتراض کرنے کی وہ حسد ہے کہ حسد آدمی کو اندھا کر دیتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے ایاکم حسد، حسد سے بچو، فإن الحسد یاکل الحسنات، حسد آدمی کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے کما تاکل النار الحطب، جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، او قال الخشبہ، یا فرمائے کہ گھاس کو کھا جاتا ہے۔ حسد آدمی کے عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے، اور حسد کی آگ میں جب کوئی جلتا ہے اور اتنا جلتا ہے کہ حسد کی بنا پہ آدمی حق کا منکر ہو جاتا ہے، وہ حق کا انکار کر بیٹھتا ہے حسد کی بنا پر کہ کسی آدمی کے
ساتھ حسد ہے تو اس کی حق بات کو بھی جھٹلا دو. یہ نہیں کہ اسے پوچھ لیا جائے، نہیں، جھٹلا دو. اس کا بھی وہی جواب ہے اور بہت سمپل جواب ہے کہ چونکہ ہم مولانا سعد کاندھلوی پر اعتراض کرنے کی وجہ سے معترض ہوئے تو آپ ہمارے اعتراض پر اعتراض کرنے کی وجہ سے بھی معترض ہوئے، تو بقول آپ کے آپ کا اعتراض بھی حسد کی وجہ سے ہے. اور حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے. اور حسد کی آگ میں جب انسان جلتا ہے نا تو وہ حق کا منکر ہو جاتا ہے، وہ حق کا انکار کر بیٹھتا ہے. مولانا سعد صاحب کاندھلوی پر جو علماء حق کا اعتراضات کر رہے ہیں ان کی بات اس کو سمجھ میں نہیں آتی. اب معترضین پر ان کا تیسرا اعتراض سنیے. اور تیسری وجہ اعتراض کرنے کی وہ بدگمانی ہوتی ہے اور بات کو صحیح طور پہ نہ سمجھنا ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ متکلم کے کلام کی مراد متکلم خود جانتا ہے، سامع کے سماعت کے فہم پر اس کا مدار نہیں ہے. متکلم کے کلام کی مراد متکلم جانتا ہے. کہ آپ متکلم سے پوچھ لیں کہ یہ بات آپ نے کہی میری سمجھ میں نہیں آئی، آپ ذرا مجھے سمجھا دیں. ظاہر سی بات ہے جب مولانا مظفر جمیل کشمیری صاحب نے ہمارے اعتراض کرنے پر اعتراض کیا ہے تو وہ خود بھی معترض بن گئے، تو ہم ان سے کہیں گے کہ آپ کا ہم پر یہ اعتراض بدگمانی کی وجہ سے ہے مولانا مظفر صاحب، اور بات کو صحیح طور پر نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے. مولانا مظفر صاحب آپ اس بات کو سمجھیے کہ معترض متکلم کا جو کلام ہوتا ہے اس کی مراد بھی معترض متکلم خود سمجھتا ہے، سامع کے فہم پر اس کا مدار تھوڑی ہے. اس لیے مولانا مظفر صاحب آپ کو چاہیے کہ آپ معترض متکلم سے درخواست کریں کہ آپ معترضین حضرات نے مولانا سعد صاحب کاندھلوی پر جو اعتراض کیا ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میری سمجھ تھوڑی کمزور ہے، آپ مجھے سمجھا دیجئے. یہ تو طریقہ احسن ہے اور یہی اصل ہے. ھذا وصلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو طریقہ احسن ہے اور یہی اصل طریقہ ہے.